بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 2۔ جب عیسائیوں کی فوج اس آدھے ریگستانی علاقے میں پہنچی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح نمودار ہوا۔ نہایت جوش و جذبے سے سلطان نے سب سے پہلے تکبیر بلند کی اور پھر اس کی فوج نے ایسی گونجدار تکبیر بلند کی کہ سارا علاقہ دہل اٹھا۔ اس کے بعد سلطان نے دشمن پر بھرپور حملہ کیا اور اس کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا۔ لیکن عیسائیوں کے بادشاہ غائی آف لوز خانن کی فوج میں یورپ کے ماہر جنگجو شامل تھے۔ ان کے پاس یورپ کے تجربہ کار اور تربیت یافتہ سپاہی تھے۔ سلطان نے اپنی افواج کو حکمت عملی سے استعمال کرتے ہوئے دشمن کو تیروں سے گھیر لیا۔ ہر سوار تیر سے زخمی ہو رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہستانی سلسلے پر سلطان نے تقریباً 70 اونٹ تیر و کمان سے لدے ہوئے کھڑے کر رکھے تھے تاکہ جب بھی ضرورت ہو فوج کو فوراً تیر مہیا کیے جا سکیں۔ ان اونٹوں کے علاوہ تقریباً 400 مزید تیر اس مقام پر رکھے گئے تھے۔ اس طرح سلطان کی فوج اگلے دن کی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اگلے دن عیسائی بادشاہ غائی نے دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے اس نے جھیل تبیریا کی طرف بڑھنا چاہا تاکہ پانی سے فائدہ اٹھا سکے اور مسلمانوں کے خلاف بہتر انداز میں لڑ سکے۔ لیکن جھیل کے قریب لوبیا کے مقام پر سلطان کی فوج نے اسے روک لیا اور ایسے زوردار حملے کیے کہ غائی کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوسرے رخ کا رخ کیا جہاں چشمے موجود تھے اور پانی حاصل کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں بھی سلطان کی فوج نے ایسی بارش کی طرح تیروں کے وار کیے کہ دشمن وہاں سے بھی ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج نے اب دشمن کو کوہستانی میدان کی طرف دھکیل دیا، اور جب عیسائی فوج اس میدان میں داخل ہوئی سلطان کی فوج نے چاروں طرف سے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے حملے شروع کر دیے۔ دونوں افواج آمنے سامنے آ کر ہاتھا پائی میں مصروف ہو گئیں۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں یروشلم کا بادشاہ اور فلسطین کے کئی دوسرے حاکم موجود تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ ٹیمپلرز وہ لوگ تھے جو ماہر تیر انداز اور جنگجو سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے 11ویں اور 12ویں صدی کی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا۔ انہیں کلیسا کے فوجی بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا دوسرا نام حضرت عیسیٰ کے سپاہی بھی تھا۔ جہاں تک ہاسپٹلرز کا تعلق ہے تو ابتدا میں یہ لوگ مختلف ملکوں اور شہروں میں مریضوں کی خدمت کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ ان کا یروشلم میں ایک ادارہ تھا جس نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، لیکن جب یورپی صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف شروع ہوئیں تو انہوں نے مذہبی ادارے سے جنگی جماعت کی شکل اختیار کر لی۔ اس جنگ میں یروشلم کے بادشاہ انطاکیہ کے بادشاہ کے مدد کے لیے کرک کے حکمران براہمند، جو کہ انطاکیہ کے بادشاہ کا بھائی بھی تھا، بڑی فوجوں کے ساتھ حصہ لے رہا تھا، اور ایک عجیب طرح سے وہ اپنی فوجوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا اور لڑ رہا تھا۔ جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہر جگہ اپنی فوج کے درمیان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خود دشمن پر وار کر رہے تھے اور گھرماس یعنی تلوار بھی چلا رہے تھے، ساتھ ہی وہ اپنی فوج کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی لڑائی کا انداز عجیب اور منفرد تھا۔ وہ عربوں کی چالاکیاں اختیار کر رہے تھے تاکہ دشمن کو امید دی جائے، انہیں خوفزدہ کیا جائے اور دشمن کو ہلاک کیا جائے۔ غمسان کی لڑائی کے وقت جنگ اپنے عروج پر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے درمیان لڑ رہے تھے، فوج کو حوصلہ دے رہے تھے، جبکہ یروشلم کے بادشاہ غائی لوزنگان پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر اپنے خیمے میں بیٹھے لڑائی دیکھ رہے تھے، اور ان کے خیمے کے سامنے لکڑی کا ایک صلیب نصب تھا جس پر مسیحی یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ یورپ کے ہسپتالیر اور ٹیمپلر خود کو بہت بہادر اور تلوار کے مالک سمجھتے تھے۔ وہ خود کو ناقابل شکست جانتے تھے، لیکن یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ان کی ساری مہارت رائیگاں جا رہی تھی۔ مسلمان فوج ان پر ایسی شدت سے حملہ کر رہی تھی جیسے زندہ دل معصوم بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جا رہا ہو۔
جب دشمن کے جرنیلوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں انہیں شکست ہونے والی ہے تو انہوں نے آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی بھی ان کی فوج سلطان کی فوج سے کئی گنا بڑی تھی۔ انہوں نے سلطان کی فوج پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ یہاں سلطان نے ایک زبردست فوجی چال چلی۔ انہوں نے اپنی صفیں کھول دیں، ادھر ادھر ہو گئے، اور جب دشمن ان کے درمیان آ گیا تو سلطان کی فوج نے اس طرح حملہ کیا کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاک ہو گئے۔ اب دوپہر ہو چکی تھی، مسلمان گرمی سہنے کے عادی تھے۔ انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا۔ میدان جنگ میں جھاڑیاں اور خشک گھاس آگ لگا دی گئی۔ ایک طرف طلوع آفتاب ہوا کو گرم کر رہا تھا، گھاس اور جھاڑیاں جل رہی تھیں اور زمین دہک رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیز اور مولک حملوں کی وجہ سے دشمن کی اگلی صفیں بھی بکھرنے لگیں۔ جب دشمن کی اگلی صفیں پیچھے ہٹیں تو فوج کی پچھلی صفوں میں بھی مایوسی اور بے بسی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے بڑی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور کوہستانی میدان میں ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ آخری عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بری طرح شکست دی۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمون، جو یروشلم کے بادشاہ کی مدد کو آیا تھا، شکست کھا کر اپنی باقی فوج کے ساتھ بھاگ گیا۔ اسی طرح دوسرے بڑے جرنیلوں نے بھی شکست دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان کی فوج دشمن کے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور انہیں مار رہی تھی۔ پھر دشمن کی فوج کی دشمنی یہ تھی کہ کوہستانی مہم پر، جہاں ان کے بادشاہ گائے آف لوزگاران کا خیمہ تھا اور جس کے سامنے ایک صلیب تھی جسے عیسائی بہت مقدس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یسوع مسیح اسی پر سولی چڑھائے گئے تھے، مسلم فوج نے بھی اس خیمے اور صلیب پر حملہ کیا۔ یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خیمے کے سامنے والی صلیب بھی قبضے میں آ گئی۔ اب میدان جنگ میں ہر مسلم سپاہی اپنے سامنے 30 عیسائیوں کو رسیوں میں باندھ رہا تھا۔ جنگ کے میدان میں عیسائیوں کے لاشیں ڈھیر ہو رہی تھیں، چاروں طرف صلیبیں ٹوٹ چکی تھیں اور کٹے ہوئے اعضاء دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ آخر کار عیسائیوں کو شکست ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مکمل فتح حاصل کی۔ فتح کے میدان میں سلطان کا خیمہ لگایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے عظیم رہنماؤں کو پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے یروشلم کے بادشاہ گائے آف لوزگاران اور اس کے بھائی کرک کے حکمران ریجنلڈ کو پیش کیا گیا۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے قریب بٹھایا اور اسے ٹھنڈا پانی پلایا کیونکہ اسے پیاس لگی تھی۔ گائے نے تھوڑا پانی پیا اور باقی پانی اپنے بھائی اور کرک کے حکمران ریجنلڈ کو دے دیا، لیکن اسی لمحے سلطان اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار دونوں کے درمیان رکھ دی تاکہ وہ ریجنلڈ کو پانی نہ دے سکے۔ پھر سلطان نے یروشلم کے بادشاہ سے کہا، ہمیں جو پانی اور روٹی دی جاتی ہے وہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ آدمی شیطان کا نمائندہ ہے، میں نے اسے 2 بار مارنے کی قسم کھائی ہے۔ ایک بار جب اس نے زائرین کے قافلے پر ڈاکہ ڈالا تھا، دوسری بار جب وہ مقدس مقامات پر حملہ کرنے کی ہمت کی تھی۔ اصل میں ریجنلڈ کرک کا حکمران تھا، وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک نئی کشتی بنائی۔ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ خلیج کلثم گیا، لیکن مسلمانوں کو اس وقت خبر مل گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے عامر البحر کو حکم دیا کہ ریجنلڈ پر حملہ کرے۔ عامر البحر کا نام لولو تھا اور اس نے اتنی بہادری اور دلیری سے حملہ کیا کہ اس نے ریجنلڈ کی فوج کو ہلاک کر دیا اور ریجنلڈ بڑی مشکل سے کرک فرار ہو گیا۔ بہرحال سلطان نے ریجنلڈ کو پانی پینے نہ دیا اور اس سے کہا، شیطان کے نمائندے، میں نے تمہیں 2 بار مارنے کی قسم کھائی ہے۔ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میرے خیمے میں آئے ہو، لیکن تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، تمہیں پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اور غصے میں سلطان اپنی تلوار لہراتے ہوئے ریجنلڈ کی طرف بڑھے اور ایک وار میں اسے قتل کر دیا۔ پھر سلطان کی فوج آئی اور ریجنلڈ کی لاش کو باہر گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ یروشلم کا بادشاہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اپنے بھائی کے قتل کے بعد اسے بھی مار دیا جائے گا، لیکن سلطان نے اس سے کہا، بادشاہوں کو مارنا بادشاہوں کی شیوت نہیں ہے۔
اس کے بعد سلطان نے یروشلم کے بادشاہ اور ان کے بے شمار جنرلز اور رہنماؤں کو جو جنگ میں شامل ہوئے تھے حوصلہ افزائی کے ساتھ گرفتار کر کے دمشق کی جیل میں بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 30,000 عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں مار ڈالا تھا اور 1 سال بعد ان کی ہڈیاں میدان میں دیکھی گئیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عیسائی فوج پر ایک عظیم فتح تھی۔